آج انشاءاللہ عز و جل 8ویں پارے سے خلاصہ تفسیر درس قرآن ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 8ویں پارے کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات دیکھنے کے باوجود غیر مسلموں کے ایمان نہ لانے کی خبر کو بیان فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت بھی غیر مسلم آتے، معجزات دیکھتے، لیکن وہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لایا کرتے تھے۔ تو قرآن اس کو کچھ اس طرح بیان فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ہر چیز ان کے سامنے جمع کر دیتے جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اب اس آیت مبارکہ میں دیکھیں کتنا واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ ہم ان پہ فرشتے اتارتے، مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ہر چیز ان کے سامنے جمع کر دیتے، تو باوجود ان ساری چیزوں کے پھر بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، مگر یہ کہ خدا چاہتا، لیکن ان میں اکثر لوگ جاہل ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں غیر مسلموں کے اس رویے کو بیان فرمایا، وہ معجزات بھی دیکھیں گے، وہ اپنے سامنے ساری چیزوں کو بھی دیکھیں گے، باوجود ان ساری چیزوں کے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ابو جہل کا واقعہ بھی احادیث کے اندر انہی میں سے ایک واقعہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو جہل جب آتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں کنکریاں ہوتی ہیں، پتھر کے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں، وہ کنکریاں کلمہ پڑھ لیتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ ابو جہل جو ہے وہ ایمان نہیں لاتا۔ تو ابو جہل کے ہاتھوں میں جو کنکریاں ہیں وہ بھی کلمہ پڑھ لیتی ہیں۔ تو اس طرح اور بھی کئی سارے معجزات، واقعات اور ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جن کو دیکھنے کے باوجود بھی کفار کا انداز معاذ اللہ یہ تھا کہ وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ پر بڑے احسن انداز سے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اس چیز کے متعلق ارشاد فرما دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی مقامات پر اس طرح کی مختلف چیزوں کا اس میں ذکر قرآن میں فرمایا کہ آپ ان کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کن کن کے دلوں میں ایمان داخل ہونا ہے، کن کے دلوں میں نہیں ہونا۔ اور کئی لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے اوپر غشاوہ ڈال دیا گیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رب کائنات کی طرف سے ایک بہت بڑی توفیق ہے ایمان بھی۔ آج مسلمانوں کو، ایمان والوں پر کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا احسان ہے، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اگلی آیت کے اندر ایک اور چیز ایمان والوں کے لیے بڑی سمجھنے کی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ شیطانوں کی انبیاء سے دشمنی اور وسوسے ڈالنے کی وجوہات، یہ عنوان اگلی اس آیت مبارکہ کے اندر ہے، اور فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ کیا ارشاد فرمایا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو، ان میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے بناوٹی باتوں کے وسوسے ڈالتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، یوحی بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے زخرف القول غرورا، وہ کیا کرتا ہے کہ بناوٹی باتوں کے ذریعے سے مختلف باتیں، مختلف وسوسے ڈال کر ان کے دلوں میں وہ دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور ارشاد فرمایا اور اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو تم انہیں اور ان کے بناوٹی باتوں کو چھوڑ دیتے۔ تو یہاں پر ایک چیز بڑی واضح بیان کی گئی، فرمایا کہ جو گمراہ دوسروں کو شریعت کے خلاف کام کی ترغیب دیتے ہیں وہ انسانی شیطان ہے۔ اچھا دیکھیں یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ انسانوں کے اندر شیطان بتایا گیا، اسی طریقے سے جو ہے وہ من الجنۃ والناس، یہ سورہ ناس کے اندر بھی اس چیز کا ایک ذکر ہے کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح کی ایک چیز ہے کہ شیطان بیسکلی انسانی شیطان کون ہے؟ انسانی شیطان وہ ہیں کہ جو گمراہ ہیں،
لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ انسان، لیکن کام ان کے کیا ہیں؟ وہ شیطانوں والے ہیں۔ وہ بسا اوقات کیا کرتے ہیں؟ اپنے عزیز و اقارب کو بہکاتے ہیں، بسا اوقات وہ ایک عالم کے لباس میں بھی، یعنی جس کو کہا گیا کہ علماء سو ہیں، تو اسی طریقے سے اور آگے اس کی وضاحت کی گئی، فرمایا کہ وہ تمام دو لوگ اس میں داخل ہیں کہ جو آزاد خیالی کے ذریعے سے، روشن خیالی کے ذریعے سے وہ مختلف طرح کے شرعی احکام کے خلاف ایک پروپوگنڈا کے ذریعے سے لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں۔ تو وہ بھی لوگوں میں وسوسہ ڈال کر لوگوں کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ انسانی شیطان ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس طرح لوگوں کو، یعنی جب شیطان انبیاء کے لیے وسوسے ڈالنے کا، انبیاء کے لیے دشمن بن کر مختلف طرح کی چیزیں ڈالنے کے لیے ان کے پاس پہنچتا ہے، ان پر اپنا داؤ لگانے کی کوشش کرتا ہے، تو عام لوگوں پر یہ کس طرح اور کس طریقے سے عام لوگوں کو اللہ کی راہ سے دور کرنے کے لیے اپنے تمام عمل کرتا ہوگا۔ تو اگلی آیت کے اندر اس حصے میں کیا ارشاد فرمایا وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ ارشاد فرمایا تھا کہ آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے دل ان بناوٹی باتوں کی طرف مائل ہو جائیں۔ تو کفار کے ساتھ یہی انداز ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو اس طرح کی مختلف گمراہی والی باتوں میں وہ لگا لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ معاذ اللہ جو اصل ایمان ہے وہ اس سے دور ہو کر ان کی بناوٹی باتوں میں آ کر وہ انہی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، اور اللہ اگر ارشاد فرماتا ہے اور تاکہ وہ ان باتوں کو پسند کر لیں اور وہ اسی گناہ کا ارتکاب کریں جس کے یہ خود مرتکب ہیں۔ دیکھیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ بھی گناہ ہے، اور اللہ کی نافرمانی کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ تو رب تعالیٰ عز و جل نے یہاں ان دونوں چیزوں کو کہ گمراہ گر وہ افراد ہیں کہ وہ دین اسلام پر تو نہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ دین اسلام پر نہ ہونے کے ساتھ ساتھ آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ جب وہ آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے تو پھر وہ خود بھی اللہ اور اس کے رسول کے دین سے دور ہیں، اور پھر لوگوں کو بھی اس دین سے دور کرنے کا کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ایسے لوگوں کی اس آیت مبارکہ کے اندر مذمت بھی بیان کی، اور مسلمانوں کو ان لوگوں کے متعلق تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر تم بھی ان لوگوں کے ساتھ رہو گے، ان کے ساتھ اپنے معاملات کرو گے، تو پھر اسی طرح کے چیزوں میں، یعنی وہ گمراہ ہیں تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے، وہ بے دین ہیں تم بھی بے دین ہو جاؤ گے، وہ غیر مسلم ہیں تم بھی غیر مسلم ہو جاؤ گے، تمہارا مذہب بھی انہی مذہب جیسا ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس سے تنبیہ فرمائی گئی کہ دیکھو، جب شیطان وسوسے ڈال کر یا شیطان وسوسے ڈالنے کی کوشش انبیاء کے لیے کر سکتا ہے، تو عام لوگوں کی کیا مجال ہے کہ وہ شیطان سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے رب کی پناہ میں آ جانا، اللہ کی پناہ مانگتے رہیں، رب سے پناہ مانگتے رہیں، کہیں یا اللہ تو اپنی پناہ میں رکھ، اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ تو انشاءاللہ رب کائنات کے پناہ میں، رب کے حفظ و امان میں جب ہم رہیں گے تو شیطان مردود سے بچے رہیں گے، اس کے وسوسوں سے بچے رہیں گے۔ اگلی ایک اور آیت مبارکہ ہے جس میں کلمات الہی کی شان کو اس طرح اللہ نے بیان فرمایا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، فرمایا اور سچ اور انصاف کے اعتبار سے تیرے رب کے کلمات کامل ہیں، اور لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اور پھر آگے ایک اور چیز کو بیان فرمایا کہ گمراہوں کی جو پیروی کرتا ہے، جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، جو اس کی پیروی کی طرف چلا جاتا ہے وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ کیسے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اے سننے والے، زمین میں اکثر وہ ہیں کہ تو ان کے کہے پر چلے تو تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں۔ تو آج بہت بڑی تعداد میں ایسے ہیں کہ جو بے دین ہیں، غیر مسلم ہیں، اور آزاد خیال ٹائپ لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ وہ اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں اور اسلام کا بسا اوقات بعض دعویٰ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن گمراہی کی وجہ سے معاذ اللہ وہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں ایسے نظریات گھڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں جن کا دین سے دور دور کا تعلق نہیں ہوتا۔ تو ان کے متعلق جو ارشاد فرمایا گیا، فرمایا إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، یہ صرف اندازے لگا رہے ہیں۔ تو یہاں پر ایک اور چیز کو بہت
आसान अंदाज में समझने की ज़रूरत है कि इस आयत में ये पहलू भी दाखिल है कि अवाम ऐसे लोगों से भी मुहतात रहें जो इस्लाम का लिबादा ओढ़कर इस्लामी तालीमात की इशाअत को अपनी ढाल बनाकर इस्लाम ही की बुनियादें खोखले करने में मसरूफ़ रहते हैं और दीन के मुसल्लमा उमूर में इनकी क़ियास आराइयाँ हक़ को बातिल और बातिल को हक़ ज़ाहिर करने में इनकी तवानाइयाँ सर्फ होती हैं, इनका पैसा लगता है और ये बहुत बड़े बड़े मुख्तलिफ़ तरह के प्लेटफार्म ख़रीद कर उस पर अपनी चीज़ों को बेच रहे होते हैं, दीन बना कर बेच रहे होते हैं। हालांकि इनकी पैरवी दुनिया और आखरत के अजीम खसारे का सबब बन सकती है। तो यहाँ इस आयत को हमें बार बार समझना चाहिए और ईमान की हिफाजत के लिए अपने आप को कुरान की उन आयतों और इन हिस्सों को भी बार बार समझना और पढ़ना चाहिए कि जिसमें रब्ब कायनात ने नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, अम्बिया अलैहिस्सलाम पर ईमान, आखरत पर ईमान, मलाइका पर ईमान और उसी के साथ साथ दीन इस्लाम के जो अहसन तरीन जो अहकाम हैं, आमाल हैं, उन पर अमल करना, ये एक मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जब वो सारी चीज़ों को समझता हुआ, ईमानियात को मुकम्मल करते हुए, आमाल को मुकम्मल करते हुए दीन पर चलता है तो अल्लाह के फजल करम से राह हक़, राह हिदायत पर होता है। अगली आयत में फरमाया, किसी की गुमराही और हिदायत अल्लाह से पोशीदा नहीं है। हाँ, रब सबकी गुमराहियों को भी जानता है, उसकी हिदायत को भी जानता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना रब्बका हुवा अअलमु मन युदिल्लु अन सबीली, बेशक तेरा रब खूब जानता है कौन उसकी राह से भटका हुआ है और कौन हिदायत वालों में से है। तो अल्लाह तबारक व तआला वो हिदायत वालों को भी खूब जानता है और भटके हुए लोगों को भी जानता है। तो हमें अल्लाह ताला से ये दुआ करती रहना चाहिए कि या अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पर चला, जिस तरह सूरह फातिहा के अंदर है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो ये दुआ हमें करते रहना चाहिए। और साहिब ईमान जब नमाज के लिए खड़ा होता है तो यकीनन वो हर नमाज में, बल्कि हर नमाज की हर रकत के अंदर अल्लाह से ये दुआ कर रहा होता है और उसका फिर इनाम क्या मिलता है कि रब्बे कायनात उसको ईमान और सलामती वाले अय्याम, ज़िंदगी और दिन अता कर देता है और वो बंदा अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल के मुक़र्रबीन के साथ, नेकों के साथ जुड़ा रहता है और उस जुड़े रहने की बरकत से उसका ईमान सलामत रहता है, उसकी दुनिया में बेहतर होती है, आखिरत भी बेहतर होती है। अगली आयत मुबारका के अंदर एक और चीज़ बयान की गई, बड़ा बेहतरीन और वाज़ेह हुक्म है। फरमाया, ज़ाहरी बातनी गुनाह छोड़ दो। इस ज़ाहरी और बातनी गुनाह छोड़ देने का हुक्म अल्लाह ने इस आयत मुबारका में बयान फरमाया। जैसे ईमान की सलामती के लिए कोशिश करना हमें ज़रूरी है, वैसे ही आमाल की सलामती के लिए, आमाल अच्छे हों इसके लिए भी कोशिश करना ज़रूरी है। और उसके लिए लाजिम है कि वज़रू ज़ाहिरल इस्मी व बातिना, कि ज़ाहरी और बातनी सब गुनाह छोड़ दिए जाएँ। तो अल्लाह ताला इस आयत मुबारका के अंदर इरशाद फरमाता है, वज़रू ज़ाहिरल इस्मी व बातिना, और ज़ाहरी और बातनी सब गुनाह छोड़ दो। इन्नल लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा, कि बेशक जो लोग गुनाह करते हैं अनकरीब उन्हें, फरमाया सयुजज़ौना बिमा कानू यक़तरिफ़ून, अनकरीब उन गुनाहों का बदला उनको दिया जाएगा जिसका वो इर्तिकाब करते थे। आज हम इस चीज़ को भी, कुरान की इस आयत को एक अच्छे अंदाज से समझने की तरफ जाएँ। वाज़ेह पैगाम रब ताला ने दे दिया कि ज़ाहरी गुनाह हो या बातनी गुनाह हो। ज़ाहरी गुनाह आज हम अपने मुआशरे के अंदर देखते हैं, लोग बज़ाहिर पारसा बनने की कोशिश करते हैं और ज़ाहिर को अच्छा कर लेते हैं, लेकिन उनकी तन्हाइयाँ बड़ी अजीब व गरीब होती हैं। तो इसलिए जो बातनी गुनाह हैं और इसी तरह उनकी तन्हाइयों के मामलात हैं, वो भी कुरानी हुक्म के एतबार से हमें उस पर भी तवज्जो देते रहना चाहिए, ताकि हमारी जो ज़ाहिर है और हमारा बातिन है वो दोनों में गुनाहों की कैफियत ना रहे। अब दो चीज़ें यहाँ पर हैं। ज़ाहरी गुनाहों में वो गुनाह जो आम लोगों तक भी पहुँच जाते हैं, आम लोग भी उस गुनाह को जान लेते हैं। झूठ बोलता है तो वो झूठा आस्ता आस्ता मशहूर होना शुरू हो जाता है, लोगों के दरमियान की बात आ जाती है कि ये झूठा है। इसी तरीके से अगर कोई शख्स माअज़ल्लाह कोई और गुनाह करता है जो लोगों के सामने आता है, शराब पीता है या XYZ कोई ऐसा गुनाह जो शरीयत इस्लामिया ने वाज़ेह तौर पर गुनाह कबीरा और हराम करार दिया है, तो वो ज़ाहरी भी है, तो वो लोगों के सामने भी आ जाता है। तो ऐसे गुनाह के साथ साथ एक गुनाह वो जो उसके बातिन में है, बातनी गुनाहों में हसद भी आ जाता है, बातनी गुनाहों के अंदर उसका कीना भी आ जाता है, बातनी गुनाहों के अंदर उसके और कई सारे इस तरह के अमाल आ जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की बारगाह में
ہمیں یہ بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ظاہری اور باطنی ان گناہوں سے بھی محفوظ فرما اور ان گناہوں سے بچائے رکھ۔ یقیناً کلی طور پر جو گناہوں سے محفوظ ہونا ہے کہ انبیاء اور فرشتے اس کے لیے ہیں، لیکن عام شخص سے خطائیں ہوں گی، گناہ سرزد ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں، لیکن رب سے ہم ان گناہوں سے بچنے کی دعا بھی کر سکتے ہیں اور خود ہمیں کوشش بھی کرنی ہے۔ ورنہ یاد رکھیں پھر رب تعالیٰ کا پیغام بالکل واضح ہے۔ اللہ نے فرمایا سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، اور اگر تم اس گناہوں سے ان گناہوں سے باز نہیں آؤ گے تو عنقریب ان گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا، اور ہوگا کیا کہ جن گناہوں کا تم نے ارتکاب کیا تھا اس کی سزا تمہیں بھگتنا پڑے گی۔ وہ سزا اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی طرف سے وہ جہنم کی صورت میں، عذاب قبر کی صورت میں، اور بھی اس طرح کی صورتوں کے اندر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگلی آیات کی طرف ہم اگر بڑھتے ہیں، اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو مجرم لوگ ہوں گے ان کا پھر انجام کیا ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان قریب مجرموں کو ان کے مکر و فریب کے بدلے میں اللہ کے ہاں ذلت اور شدید عذاب پہنچے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں یہ اسلوب ہے، یہ انداز ہے کہ کئی مقامات پر وہ رب کائنات جس کو فرمایا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو وہ بشیرم و نذیرہ تھے، خوشخبریاں بھی سناتے تھے، ڈر بھی سناتے تھے۔ تو وہ قرآن کی انہی آیتوں کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو، مسلمانوں کو بھی تنبیہات فرماتے، اسی طرح کفار کے لیے بھی جو ہے وہ ڈر سناتے رہا کرتے، اور جو مجرم ہیں وہ بھلے مسلمان ہوں یا کافر تو ہیں ہی مجرم، غیر مسلم تو ہیں ہی مجرم، لیکن جو مسلمان ہیں وہ بھی اگر مجرم بنتے ہیں، وہ بھی گناہ گار ہوتے ہیں، وہ بھی گناہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے ہاں ایک شدید عذاب اور ذلت کا مقام بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ وہ اس وقت ان کے لیے کہ جب ان کی دنیا میں ایمان پر خاتمہ نہ ہو، یا ایمان پر خاتمے کے بغیر جو ہے وہ ان کی کیفیت یہ ہو جائے کہ وہ دنیا سے جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی پکڑ میں اس طریقے سے آ گئے کہ معاذ اللہ وہ اپنی اللہ کی نافرمانی کے سبب، گمراہی کے سبب بددین ہو گئے، اس کیفیت کی طرف چلے گئے کہ رب کائنات نے اب ان کے لیے بھی شدید عذاب اور ذلت کا عذاب بنا دیا۔ ویسے عذاب کا تذکرہ عمومی طور پر قرآن کی جب آیتوں میں ہم پڑھتے ہیں تو اللہ نے غیر مسلموں کے لیے اس عذاب کو واضح طور پر بیان فرمایا۔ ایمان والے کے لیے جہاں جہاں بھی عذاب کا ذکر آئے گا وہ اس حد تک ہوگا کہ اس کو ایک لمٹ تک کے لیے مسلمان کو اس اپنے جرم کی سزا کے طور پر اس عذاب میں رکھا جائے گا، بعد میں آخر یہی ہے کہ اس کو جنت میں جانا ہے، جنت اس کا مقام ہوگا۔ لیکن پھر بھی ایمان والوں کو اس میں بھی یہ ڈر سنایا گیا کہ تم نیک اعمال اتنے کرو، اللہ کی بارگاہ میں اس طرح فرمانبردار بن جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر اتنا عمل کرو کہ اللہ کریم تمہیں جنت میں ہی مقام دے، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، تمہیں بخش دے، اور آخر یہ کہ جب مقام ہو تو وہ جنت مقام ہو، دوزخ کے اندر کچھ لمحوں کے لیے بھی جانا نہ پڑے۔ تو یہ ایک ایمان والے کے لیے تنبیہات ہیں۔ اگلی ایک اور آیت مبارکہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہدایت اور گمراہی کی نشانی کیا ہے۔ اس کو یوں بیان فرماتا ہے رب کائنات فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ بہت زبردست اور پیاری یہ ایک مثال ہے۔ فرمایا شرح کا مطلب یہ ہے کہ کشادہ کر دینا، سینے کو کھول دینا، یشرح صدرہ یہ فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ عز و جل کے جو بندے ہیں تو رب کائنات اپنے بندے کے دل میں اسلام کی ایک روشنی پیدا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ہر عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا شروع کر دیتا ہے، اور دل دنیا سے دور اور آخرت کے قریب یعنی راغب ہو جاتا ہے۔ اور ایک علامت اور بھی ہے کہ وہ بندہ جب نیک اعمال کرتا ہے تو اس کے لیے وہ نیک اعمال آسان ہو جاتے ہیں اور برائی مشکل ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اس کے اکارڈنگ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو ایک عام شخص کے لیے نیک عمل مشکل لگتا ہے، گناہ آسان ہوتے ہیں، اور ایسے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل جس بندے کو اپنی راہ کے لیے چن لیتا ہے،
ہدایت دے دیتا ہے اور اس کا شرع صدر اس طرح ہو جاتا ہے کہ اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے، تو پھر اس کے لیے رب کائنات نیکیوں میں، دنیا میں اس کی نیکیوں کی طرف اس کا دل بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، ارشاد فرمایا اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ اور بہت ہی تنگ کر دیتا ہے۔ سینے کی تنگی سے مراد یہ ہے کہ وہ پھر کفر کو پسند کرتا ہے، اسلام کو معاذ اللہ برا جانتا ہے، یوں ہی نیکیوں سے رغبت اس کی ختم ہو جاتی ہے، گناہوں کا شوق اس کا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور معاذ اللہ گناہوں کے شوق کی وجہ سے دل میں ایک تنگی داخل ہو جاتی ہے۔ تو اس صورت کے اندر وہ شخص جو ہے وہ معاذ اللہ گمراہی کی طرف آ جاتا ہے۔ تو آج ہم اس چیز کی طرف توجہ دیں اور قطعاً اس آیت کو پڑھنے کے بعد یہ مت سمجھیں کہ دوسرے شخص کو دیکھ کر اس آیت کو پڑھنے کے بعد دوسروں کے اوپر کہنے لگیں کہ یہ فلاں گناہ کرتا ہے تو وہ اس وجہ سے یہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے۔ نہیں، یہاں ہم صرف یہ اس آیت سے اتنا سمجھیں کہ ہم میں اللہ نہ کرے ہم خود کس کیفیت میں کھڑے ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں، ہم گناہوں میں کتنا ہے، نیکیوں میں کتنا ہے۔ دوسروں پر بدگمانی کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ آپ کسی کو دیکھیں، اس کے معاملات اور چیزوں کو دیکھیں، بولیں یار یہ تو بس گمراہ ہونے والا ہے۔ اب لوگوں کی گمراہی، لوگوں کے کفر، لوگوں کی طرف مختلف طرح کی چیزیں آج یہ معاشرے میں بڑا عام ہو گیا ہے۔ حالانکہ لوگ اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیں کہ میں اس وقت کس کیفیت پہ کھڑا ہوں، میں نیکوں کے ساتھ ہوں، مجھے نیکی آسانی سے ہو جاتی ہے، مجھ سے نیک عمل آسانی سے ہو جاتا ہے، مجھ سے دنیا کے اعمال اور گناہ آسانی سے ہوتے ہیں، یا معاذ اللہ میرے سینے کے اندر اسلام کی محبت ہے، یا معاذ اللہ میرے سینے کے اندر جو ہے وہ کفر اور تنگی اور عجیب و غریب طرح کی کیفیات ہیں۔ اب اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اس آیت مبارکہ کے اندر جن کی وہ مثالیں دی ہیں کہ ایمان والے کے لیے ہدایت ہوتی ہے، اور جو ایمان والا نہیں ہوتا، غیر مسلم ہوتا ہے، اس کی کیفیات یوں ہوتی ہیں گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے، کأنما یصعد فی السماء، یعنی یہ مثال دی کہ اب وہ شخص جو ہے اس کا دل اتنا تنگ ہو جاتا ہے معاذ اللہ ایمان سے، اسلام سے، اور ایسے بیزار لوگ آپ کو نظر آئیں گے معاشرے کے اندر۔ بعض ان کو دین کی باتیں ہضم نہیں ہوتی، ان کو دین میں علماء کے اختلاف پر بڑے اعتراضات ہوتے ہیں، مختلف چیزوں پر بڑے اعتراضات ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اسلام کو ہر وقت کوستے رہتے ہیں، ان کا دل اس سے تنگ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر بھی پھر عذاب مسلط کرے گا۔ تو یہ ان کے لیے ایک تنبیہ ہے اور عذاب کی خبر ہے، اور ایمان والوں کو یہاں پر جو چیز سمجھنے کی ہے، لینے کی ہے، وہ یہ ہے، فرمایا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے سیدھی راہ ہے، ہدایت والی راہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک ہم نے نصیحت ماننے والوں کے لیے تفصیل سے آیتیں بیان کر دی ہیں۔ 8ویں پارے کو مکمل محبت کے ساتھ پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، سمجھ کر پڑھیے، بار بار پڑھیے۔ ان آیتوں کے اندر بے شمار درس موجود ہیں، اسپیشلی اصلاح نفس کے بہت سارے جو ہے وہ واقعات اس کے اندر موجود ہیں، بہت ساری آیات ہیں جو ہمیں دین اور دنیا دونوں کے متعلق اس طرح کی پیاری پیاری باتیں بتاتی ہیں، جیسے اس آیت مبارکہ کے اندر ہے لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون، فرمایا ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے، قربان جائیں، اور فرمایا اور وہ ان کا جو ہے وہ مددگار ہوگا۔ دار السلام سے مراد اور سلامتی سے گھر سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر، یعنی وہ گھر جس کی اضافت اللہ کی طرف ہے، اور یہ اضافت اس گھر یعنی جنت کی طرف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رب کائنات ان کے لیے جنت کی عزت افزائی جو ہے وہ فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ عز و جل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں ہمیشہ مرتے وقت تک تا دم حیات ایمان نصیب فرمانا، ایمان پر جینا نصیب فرمانا، اور اسی پر استقامت کے ساتھ ہمیں موت نصیب فرمانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کی، سننے والوں کی، ناظرین کی، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اگلے ایپیسوڈ تک
ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ نگہبان۔